بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ جناب مختار کو جب جناب مسلم کی خبر شہادت ملی، آپ بہت غمزدہ ہوئے، روتے روتے آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو وہ مرد اسدی بنی اسد کا وہ شخص جس نے جناب مختار کو جناب مسلم کی شہادت کی خبر دی تھی، اس نے جناب مختار کو صبر کی تلقین کی اور اس نے کہا کہ اب مصلحت یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ابن زیاد کے شر سے محفوظ رکھنے کی طرف توجہ فرمائیں۔ جناب مختار نے جو لوگ ساتھ میں آئے ہوئے تھے ان سب کا شکریہ ادا کیا، ان کو صبر کی تلقین کی اور یہ کہتے ہوئے ان کو واپس بھیج دیا کہ اب کوفہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا آپ سب اپنے اپنے گھر چلے جائیں اور اپنے آپ کو دشمن کی نگاہوں سے محفوظ رکھیں۔ یہ کہہ کے سب کو واپس کیا اور خود بھی اپنے تمام اسلحے جنگ کو اتار دیا اور تنہا نہتھے کوفے میں داخل ہوئے۔ جب آپ کوفے میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک سیاہ پرچم لگا ہوا ہے اور کچھ خیمے لگے ہوئے ہیں اور ایک منادی یہ ندا دے رہا ہے کہ جو اس پرچم کے تلے آ جائے گا اس کی جان و مال محفوظ رہیں گے اور جو اس سے کترائے گا وہ قتل کر دیا جائے گا۔ جب یہ سنا تو جناب مختار اس پرچم کے نیچے آ گئے تو منادی جو ندا دے رہا تھا اس نے دیکھا جناب مختار کو کہ ایک بہت بزرگ شخصیت نظر آ رہا ہے، وہ پہچانتا نہیں تھا کہ جناب مختار ہیں یہ۔ اس نے جا کے اپنے جو سردار تھا عمر ابن حارث اس کو جا کے بتایا جو خیمے میں تھا کہ ایک آیا ہے انسان جو بزرگ لگ رہا ہے، چہرے سے بڑا انسان لگ رہا ہے، وہ پرچم کے نیچے آیا ہے۔ تو عمر ابن حارث نے کہا کہ بلا کے لے کے آؤ، کون ہے؟ تو جب آپ گئے تو عمر ابن حارث آپ کو پہچانتا تھا، اس نے دیکھا کہ جناب مختار ہیں تو اس نے کہا کہ بہت اچھا کیا تم یہاں آ گئے اور آپ کے آنے سے اب یہ ہوگا کہ ابن زیاد کو آپ کے بارے میں لوگ ورگلا نہیں پائیں گے اور یہ بہت صحیح کیا آپ نے۔ لہٰذا عمر ابن حارث ابن زیاد سے ملنے کے لیے گیا اور اس نے باتوں باتوں میں بتایا کہ تم بڑے بدظن تھے امیر مختار کی طرف سے، لیکن سب سے پہلے تو وہی اس پرچم کے نیچے آئے ہیں اور ان سے ملوانا چاہتا ہوں، تو بلاؤ۔ جناب مختار گئے۔ جب آپ داخل ہوئے دربار میں تو آپ نے سلام کیا، لیکن ابن زیاد ملعون نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ دیکھ کے جناب مختار کو بڑی شرمندگی ہوئی۔ آپ خاموشی سے ایک کونے میں جا کے جگہ پر بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو ابن زیاد نے بات کرنا شروع کی تو کہا کہ دیکھو تم نے اپنے غرور تکبر میں تم اتنا ڈوبے ہوئے کہ تم نے بغیر اجازت کے تم بیٹھ گئے اور بہت سی باتیں نازیبا کلمات اور برائی کرتا رہا ابن زیاد۔ تو عمر ابن حارث نے اور نعمان جو دربان تھا اس نے کہا کہ اب یہ ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ پرچم میں سب سے پہلے آ گئے ہیں اور اس پرچم کے نیچے آ گئے ہیں اور ان سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال تو کہا ٹھیک ہے، ان کو اچھی جگہ بٹھالا جائے اور یہ سب بات ہو ہی رہی تھی، ابھی پورا معاملہ زیر بحث تھا ہی کہ دربار سے رونے کی آواز آ رہی تھی، ایک طرف سے آنے لگی۔ تو پوچھا کون رو رہا ہے؟ تو وہ نوفل کی بیوی اور اس کے بچے رو رہے تھے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مختار نے قدامہ کو اور 20 لوگوں کو قتل کر دیا۔ یہ وہی جو راستے میں مڈ بھیڑ ہوئی تھی کوفہ آنے سے پہلے بھی، بالکل اس سے فوراً پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ ابن زیاد طیش میں آ گیا اور اس نے کہا کہ میرے لوگوں کو قتل کرتے ہو اور ہم سے دوستی کرتے ہو۔ تو جناب مختار نے کہا کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، وہ خود میرے راستے میں آئے تھے اور وہ مجھے کوفہ آنے سے روک رہے تھے، لہٰذا میں نے ایسا کیا، ورنہ میری کوئی ان سے کوئی ذاتی رنجش یا دشمنی نہیں تھی۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ کسی ایک کو قتل کر دیتے اور 20 لوگوں کو قتل کر دیا، اور یہ کہتے ہوئے ابن زیاد نے جناب مختار کو ملعون کہہ دیا۔ اب یہ سننا تھا، جناب مختار غیظ میں آ گئے۔ جناب مختار نے اس کا جواب دیا کہ حضرت مختار نے جیسے سنا کہ ابن زیاد نے آپ کو ملعون کہا تو آپ نے کہا، ابن زیاد کو جواب دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ اے ملعون کتے، تو نے مجھے ملعون کیوں کہا؟ یہ سن کر ابن زیاد اور زیادہ طیش میں آ گیا اور اس نے وہ دوات جو رکھی ہوئی تھی وہ دوات آپ کے مار دی کہ جس سے آپ زخمی ہو گئے، چوٹ لگ گئی آپ کو۔ تو آپ نے ایک پاس میں انسان کھڑا ہوا تھا، اس کی تلوار لے کر ابن زیاد پر حملہ کرنے کے لیے آپ آگے بڑھے تو اس نے دیکھا جناب مختار کو تلوار لیا تو وہ
وہاں سے تلوار کے خوف سے بھاگا تو لوگوں نے جناب مختار کو پکڑ لیا اور عامر بن طفیل اور درباریوں نے مل کے جناب مختار کو پکڑ لیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ چاقو لیے ہوئے تھا ابن زیاد کی جو آپ مارا تھا، اور ایک کہ لوہے کی چھڑی تھی جس سے آپ کے چہرے پر آپ کے ابن زیاد نے آپ کو زخمی کیا تھا آپ کے چہرے پر مار کے۔ اور یہ سب دربار میں ہوا، اور اس سے 1 یا 2 روز پہلے عبداللہ ابن عفیف کا واقعہ بھی ہو چکا تھا کہ جب ابن زیاد مسجد میں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کر رہا تھا تو عبداللہ ابن عفیف نے اس کی مخالفت کی تھی اور کھڑے ہو کے بھرے مجمع میں ٹوک دیا تھا ابن زیاد کو، تو عبداللہ ابن عفیف کو یہ قتل کرا چکا تھا اور ان کے ساتھیوں کو۔ اب یہ جو جناب مختار تلوار لے کے آگے بڑھے تو اس نے حکم دیا کہ وہ قتل کر دیا جائے، لیکن لوگ بیچ میں آ گئے اور جناب مختار کے والد کی جو خدمات تھیں اور ان کی جو رشتہ داریاں تھیں جو روایت میں لکھا ہوا ہے اسی طرح سے کہ وہ کہے کہ اس بات کو قتل سے باز رہنے کا مشورہ دیا۔ اس کے بعد ابن زیاد ملعون نے حکم دیا کہ مختار کو قید خانے میں مقید کر دیا جائے، چنانچہ آپ گرفتار ہو کر قید خانے میں پہنچ گئے اور وہاں کی بے پناہ سختیاں جھیلنے لگے۔ ادھر جناب مختار قید خانے میں ہیں اور ادھر امام حسین علیہ السلام مکے سے نکل چکے ہیں، آپ مکہ چھوڑ چکے ہیں، اور ابھی جناب مختار کو خبر نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام مکے میں ہیں یا راستے میں ہیں یا ابھی آپ کہاں پہنچے ہیں، اور یہ خبر ابھی کہیں پھیلی نہیں، ابھی تو جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ جناب مسلم کی خبر شہادت بھی ابھی مکے میں نہیں پہنچی ہے۔ تو اس طرح سے جناب مختار قید خانے میں پہنچ جاتے ہیں۔ قید خانے کے بعد کس طرح سے آپ آزاد ہوتے ہیں اور کس طرح سے آگے کی زندگی چلتی ہے وہ سب انشاءاللہ ایک ایک کر کے اگلے ویڈیوز میں آتی رہے گی۔ آج کے لیے اتنا، باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔